فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ صلوات پڑھیں بر محمد و مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ کل جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہر فضیلت، ہر عظمت کی مرکز، محور، معدن، مخزن شہزادی سلام اللہ علیہا ہے۔ اب جدھر جدھر شہزادی کی نسبت پہنچے گی وہیں وہیں عظمت اور فضیلت پہنچے گی، اور یہ ہر انسان جو صاحب عقل ہے، صاحب شعور ہے، اس بات کو جانتا ہے کہ ہمیشہ نسبت ہی سے عظمت ہوتی ہے۔ گھر تو سب ہیں مگر ہر گھر صاحب فضیلت نہیں ہے، ہر گھر باعظمت نہیں ہے۔ وہی گھر باعظمت ہے جسے بیت اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا گھر۔ یہ گھر کس وجہ سے باعظمت ہے؟ اللہ کی نسبت کی وجہ سے باعظمت ہے۔ اسی طریقے سے ولی اللہ، اللہ کا ولی، ولی کو عظمت کیوں حاصل ہے؟ چونکہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ کلام بہت سارے ہیں مگر ہر کلام صاحب فضیلت نہیں ہے، باعظمت نہیں ہے۔ وہی کلام باعظمت ہے جو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو عظمت نسبتوں سے ہوتی ہے، اور ساری عظمتوں اور فضیلتوں کا محور اور مرکز ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اب جہاں جہاں تک بھی شہزادی کی نسبت پہنچے گی وہیں وہیں عظمت اور فضیلت پہنچے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آسمان پہ جبرائیل نے پوچھا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اللہ اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے اور مرکز میں فاطمہ کو رکھ رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے چادر میں فاطمہ ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں،
فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب جہاں جہاں فاطمہ کی نسبت جائے گی وہ شخصیت بافضیلت ہونا شروع ہو جائے گی۔ کل اسی بات کا آغاز ہم نے جناب خدیجہ کے تذکرے سے کیا تھا۔ جناب خدیجہ فاطمہ کی ماں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو فاطمہ کی ماں ہو اس کی عظمت الگ ہے، اس کی فضیلت الگ ہے۔ تو کل میں نے اس شخصیت کا تذکرہ کیا جس کی تربیت کا شاہکار ہے فاطمہ۔ آج ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور تذکرے کو اور آگے لے جاتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہم ان شخصیتوں کا تذکرہ کریں گے جو فاطمہ کی تربیت کا شاہکار ہے۔ کل ماں کا تذکرہ کیا، آج شہزادی کی تربیت کا تذکرہ کریں گے کہ شہزادی کی زندگی ہر طریقے سے نمونہ عمل ہے۔ ایک بیٹی کی صورت میں بھی شہزادی کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ بیٹی ہوتے ہوئے شہزادی نے باپ کی اس طریقے سے خدمت کی کہ باپ نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی شہزادی نے اپنے بابا کی اس طریقے سے خدمت فرمائی اور خدمت انجام دی کہ رسول کو اپنی ماں کی یاد نہیں آئی، اپنی ماں کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اسی لیے نبی نے فرمایا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی بیٹی رہتے ہوئے فاطمہ نے باپ کی ایسے خدمت کی ہے جیسے ماں اپنی اولاد کی خدمت کرتی ہے، ماں اپنے بیٹے کی خدمت کرتی ہے۔ اس طریقے سے ایک بیٹی نے باپ کی خدمت کی ہے۔ اور ایک زوجہ کی حیثیت سے فاطمہ علی کی شریک حیات ہیں۔ وہ علی جو کل ایمان ہے، وہ علی جو کل اسلام ہے، اس کی شریک حیات شہزادی فاطمہ ہے۔ یعنی زوجہ ہونے کی حیثیت سے شہزادی علی کی شریک رہی ہیں، ہر کام میں شریک رہی ہیں، ہر طریقے سے ناصر رہی ہیں، ہر طریقے سے مددگار رہی ہیں۔ اور یہ ہر انسان جانتا ہے کہ مرد بھی بہت سارے اللہ کی عبادتیں اس وجہ سے انجام دے پاتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی نیک عورت ہوتی ہے، ورنہ عمل خیر انجام دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا کہ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو علی نے کیا جواب دیا؟ یا نبی اللہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادت میں مددگار پایا۔ علی جیسا عابد، علی جیسا زاہد یہ فرما رہا ہے فاطمہ کو میں نے اپنی عبادت میں مددگار پایا۔ تو ایک زوجہ ہونے کی حیثیت سے شہزادی کی کیا عظمت ہے، شہزادی کی کیا فضیلت ہے، یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھیے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے شہزادی کی کیا عظمت ہے۔ ایسی ماں جس نے دنیا کو جوانان جنت جیسے سردار بیٹے دیے ہوں، اس ماں کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ جس نے دنیا کو ثانی زہرا جیسی بیٹی دی ہو، اس ماں کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اس لیے کہ انسانی کردار میں ماں کی تربیت کا بہت اہم دخل ہوتا ہے، اہم اثر ہوتا ہے۔ بڑی توجہات سے گفتگو انشاءاللہ سماعت کرنا ہے اس وقت کی۔ ماں ہونے کی حیثیت سے شہزادی کا کیا کردار ہے، یہ سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ انسانی زندگی میں خود ماں کا کیا کردار ہے، ماں کی کیا عظمت ہے، ماں کی کیا فضیلت ہے۔ ہر انسان کی بلندی میں، ہر انسان کی فضیلت میں، ہر انسان کی عظمت میں ماں کی تربیت کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ عظیم اولاد کسی عظیم ماں کی تربیت کا اثر ہوتی ہے۔ کیا میں نے عرض کیا؟ عظیم انسان کسی ماں کی عظیم تربیت کا اثر ہوتی ہے۔ ماں خود ایک صاحب عظمت شخصیت ہے، ماں خود ایک صاحب فضیلت شخصیت ہے۔ چمنستان محبت کی خوشبو کو ماں کہتے ہیں، دامن صبر و تحمل کی آبرو کو ماں کہتے ہیں۔ ماں اگر اپنے عظیم کمالات چھپانے پر آتی ہے تو دربار فرعون میں رہ کے بھی موسیٰ کو پال دیتی ہے۔
ماں اگر اپنا عظیم کردار اور کمالات چھپانے پر آئے تو دربار فرعون میں رہ کر بھی موسیٰ کو پال دیتی ہے، اور اگر ماں اپنے کمالات دکھانے پر آتی ہے تو اللہ کے گھر کی دیوار میں در بنا دیتی ہے۔ یہ ماں کی عظمتیں ہیں، ماں کی بلندیاں ہیں، آپ محسوس فرمائیے۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ کسی بھی نسل میں، ایک نسل میں لگاتار مسلسل 3 پشتیں باعظمت نہیں ہو سکتی، یعنی ترقیات میں ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ ایک نسل میں لگاتار 3 پشتیں، یہ ابن خلدون نے لکھا ہے، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ یعنی دادا بڑے عظیم آدمی تھے تو باپ ایسے نہیں ہوں گے، باپ کے بعد بیٹے کی عظمت اور گھٹ جائے گی، یعنی دادا اور پوتا برابر نہیں ہوتا ہے، باپ بیٹا برابر نہیں ہوتا ہے، یا بیٹا بلند ہو جائے گا یا بیٹا باپ سے کم ہو جائے گا، یا دادا بلند ہوگا یا پوتا بلند ہوگا۔ لگاتار ایک نسل میں 3 پشتیں فضیلتوں میں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، یہ تاریخ کا قاعدہ ہے جو ابن خلدون نے لکھا ہے۔ اس لیے کہ لگاتار کسی بھی نسل کو 3 پشتوں میں عظیم مائیں ملنا نصیب نہیں ہوتی۔ محسوس فرمائیں گے، لگاتار 3 پشتوں تک عظیم مائیں ملنا نصیب نہیں ہوتی، اسی لیے لگاتار کسی بھی نسل میں 3 پشتیں برابر نہیں ہوتی۔ مجھے کہنا پڑے گا، جب ابن خلدون یہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے شاید اس نسل کو نہیں دیکھا جس نسل کی ہر پشت میں ایک محمد ہے، وہاں پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، اس نسل میں سارے کے سارے محمد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اہل بیت کے گھرانے میں عظیم ماؤں کا تسلسل رہا ہے۔ بھئی اولاد کا عظیم ہونا عظیم ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ جب یہ بات طے ہے تو ظاہر سی بات ہے جس نسل کے سارے محمد ہیں تو وہاں ساری کی ساری مائیں بھی عظیم ہوں گی۔ کیا کہنا اس ماں کا جس نے دنیا کو حسن و حسین جیسے بیٹے دیے ہیں، تو وہ ماں بھی عظمتوں میں کم نہیں ہے جس نے دنیا کو سید سجاد جیسا عادل دیا ہے، وہ ماں بھی کم نہیں ہے جس نے دنیا کو باقر جیسا شاہکار دیا ہے، وہ ماں بھی عظمتوں میں کم نہیں ہے جس نے دنیا کو حسن عسکری جیسا لال دیا ہے، تو وہ ماں بھی عظمتوں میں کم نہیں ہے جس نے دنیا کو پردہ غیب میں ایسا امام دیا ہے جس امام کی وجہ سے زمین بھی اپنی جگہ رکی ہوئی ہے، آسمان بھی اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ عظیم ماؤں کا مسلسل ایک کاروان اور ایک تسلسل ہے۔ بڑی توجہات سے آپ لوگ سن رہے ہیں، تو میں یہاں پہ اہل بیت کے گھرانے کی عظیم ماؤں کا چھوٹا سا تاریخچہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر ہم اس ماں تک پہنچ جائیں گے جس نے دنیا کو حسن و حسین جیسے فرزند دیے ہیں۔ چھوٹا سا تاریخچہ ماؤں کے عنوان سے اہل بیت کے گھرانے میں۔ پروردگار عالم نے اہل بیت کے گھرانے میں دنیا کی ہر نسل کو ماں کے ذریعے سے ذمہ داری بخشی ہے۔ ہر نسل کی ماں اہل بیت کے گھرانے میں موجود ہے۔ بڑی توجہ سے یہ تاریخ سنیے گا، ہر نسل کی ماں اہل بیت کے گھرانے میں موجود ہے۔ کتنی نسلیں ہیں دنیا میں جانتے ہیں آپ؟ جناب نوح والا طوفان یاد ہے؟ طوفان آیا، سب ختم ہو گئے، کتنے لوگ بچے؟ 80 لوگ بچے، کشتی سے اترے 80 لوگ، پھر ایک وبا کا شکار ہوئے، سارے کے سارے پھر مر گئے۔ اب دنیا میں جناب نوح بچے، جناب نوح کے 3 بیٹے بچے، کون کون؟ سام، حام، یافس۔ کون کون ہیں جناب نوح کے بیٹے؟ سام، حام اور یافس۔ یہ ساری دنیا سام، حام، یافس کی نسل سے ہے۔ کس کی نسل سے ہے؟ سام، حام، یافس۔ جتنے بھی عربی ممالک ہیں وہ سب کے سب سامیون نسل ہیں، سام کی اولاد میں سے ہیں۔ جتنے بھی عربی ممالک ہیں سب سامیون نسل ہیں، سام کی اولاد میں سے۔ جتنے بھی افریقن ممالک ہیں، انڈونیشیا، ہندوستان، شری لنکا، یہ پورا بھارتی اپ مہادیپ جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں،
یہ سب کے سب حامی النسل ہیں، حام کی اولاد میں سے ہیں۔ یورپ، چین، امریکہ، برطانیہ، یہ سب کے سب، تبت، یہ سب کے سب یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ کتنی نسلیں ہو گئیں؟ 3۔ عرب سارے سامی النسل ہیں، افریقہ، انڈونیشیا، ایشیا، یہ سب کے سب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ ایشیا سے مراد بھارتی اپ مہادیپ، ہندوستان، پاکستان، شری لنکا، یہ سب حام کی اولاد میں سے، حام کی نسل۔ اس کے علاوہ سارے یورپین ممالک، مغربی ممالک، چائنا، تبت، یہ سب کے سب یافس کی اولاد میں سے، یافس النسل۔ ان تینوں کے امتزاج سے، ان تینوں نسلوں کو ملا کر ایک الگ نسل بنی جس کو آریائی نسل کہتے ہیں۔ یہ ایران، جتنے بھی فارس کی کھاڑیوں میں ممالک آتے ہیں، یہ سب کے سب آریائی نسل سے ہیں، ایرانی آریائی نسل۔ کل کتنی نسلیں ہو گئیں؟ 4۔ سامی النسل، حامی النسل، یافسی النسل اور آریائی نسل۔ یہ ہو گئی کل کتنی ملا کے؟ 4 نسلیں۔ اہل بیت کے گھرانے میں اللہ نے ان چاروں نسلوں کی ماؤں کو رکھا ہے۔ توجہ دیجیے گا، یہ چاروں نسلوں کی ماؤں کو اہل بیت کے گھرانے میں پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ 5 اماموں کی ماں سامی النسل ہے۔ مولا کائنات کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد سامی النسل ہیں۔ امام حسن اور امام حسین کی والدہ جناب فاطمہ زہرا سامی النسل ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت حسن سامی النسل ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ جناب ام فروہ سامی النسل ہیں۔ سب عربی ہیں۔ تو 5 اماموں کی مائیں کون سی نسل سے ہیں؟ سامی النسل ہیں۔ توجہ بھرپور رکھیے گا۔ 3 اماموں کی مائیں حامی النسل سے ہیں۔ کون سی نسل سے ہیں؟ حامی النسل ہیں 3 اماموں کی ماں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ جناب حمیدہ خاتون حامی النسل ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ جناب سمانہ خاتون حامی النسل ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ جناب سبیکہ خاتون حامی النسل ہیں۔ کتنی نسلیں ہو گئیں؟ 2۔ 5 اماموں کی ماں سامی النسل، 3 اماموں کی ماں حامی النسل۔ 3 اماموں کی ماں آریائی نسل سے ہے، ایرانی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی والدہ جناب شہربانو آریائی نسل سے ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی والدہ جناب نجمہ خاتون آریائی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ جناب حدیثہ خاتون آریائی ہیں۔ کتنی ہو گئیں؟ 3۔ اب اس کو کسی آیت اور حدیث کے عنوان سے مت پرکھیے گا، میں ایک مادی اور تاریخی گفتگو کر رہا ہوں۔ اہل بیت کے گھرانے میں کون سی مائیں چل رہی تھی؟ سامی النسل مائیں۔ توجہ، کون سی مائیں چل رہی تھی؟ سامی النسل مائیں۔ سامی النسل ماؤں سے اہل بیت کے گھرانے میں سب پشتیں چل رہی تھی، نسل چل رہی تھی کہ درمیان میں اللہ نے داخل فرمائی آریائی نسل کی ماں جناب شہربانو۔ اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کی طرف سے 2 نسلوں کا امتزاج ہوگا۔ توجہ عزیزو، جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کی طرف سے 2 نسلوں کا امتزاج ہوگا۔ چل رہی تھی آریائی اور حامی النسل مائیں، سامی النسل مائیں، کہ اللہ نے حامی النسل ماں اہل بیت کے گھرانے میں داخل کی۔ اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ 3 نسلوں کا امتزاج ہوگا۔ کتنی نسلوں کا امتزاج ہوگا؟ 3 نسلوں کا امتزاج۔ سامی النسل ماں شامل ہو چکی، حامی النسل ماں شامل ہو چکی، آریائی نسل ماں شامل ہو چکی۔ ان 3 نسلوں کا امتزاج چل رہا تھا کہ اللہ نے جناب نرجس خاتون کی شکل میں یافسی النسل ماں شامل کی اہل بیت کے گھرانے میں۔ اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ دنیا کی 4 نسلوں کا ماں کی طرف سے نمائندہ ہوگا، 4 نسلوں کا ماں کی طرف سے نمائندہ ہوگا۔ اسی لیے جب اس کا ظہور ہوگا تو اس کا ساری دنیا پہ حکومت ہوگی۔ خشکی سے ظاہر ہوگا، سمندر پہ مسلح بچھائے گا اور بتائے گا خشکی پر بھی ہماری حکومت،
पानी पर भी हमारी हुकूमत, समंदर पर भी हमारी हुकूमत। नहीं तवज्जो फरमाई, कहां बिछेगा मुसल्ला? पानी पे मुसल्ला बिछेगा, समंदर पे मुसल्ला बिछेगा। और मैं अक्सर ये जुमला अर्ज करता हूं, पानी पे मुसल्ला बिछने को बस मुसल्ला न समझिए, इसे इमामत की मसनद समझिए। परवरदिगार पानी पर इमामत की मसनद क्यों बिछा रहा है? मिंबर पर बिछा देता, तख्त पर बिछा देता, अल्लाह शायद जवाब दे, तुमने देखा नहीं इमामत की मसनद पहले मिंबर पर ही बिछाई थी, इमामत की मसनद पहले तख्त पर ही बिछाई थी। लोग कूदे मिंबर पर बैठ गए, लोग कूदे तख्त पर बैठ गए। इस बार इमामत की मसनद न तख्त पर बिछाऊंगा न मिंबर पर बिछाऊंगा, इस बार इमामत की मसनद पानी पे बिछाऊंगा। फिर कहूंगा अब जिसमें हिम्मत हो बैठ के दिखा। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। महसूस फरमा रहे हैं? तो अजीम माओं की तरबियत का असर औलाद में दिखाई देता है। यही वजह है कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, मुकालिमात फलातून न लिख सकी लेकिन इसी के शोले से फूटा शरार अफलातून। मुकालिमात एक बहुत बड़ी किताब है फलसफे की। वो कहते हैं अल्लामा इकबाल के मुकालिमात जैसे किताब किसी औरत ने तो नहीं लिखी है, किसी माँ के ने तो नहीं लिखी है, लेकिन मुकालिमात जैसी किताब ऐसे बेटे ने लिखी है जो अजीम माँ की आगोश में पला है, बढ़ा है। अगर अजीम माँ की आगोश में बेटा न पलता तो मुकालिमात जैसी किताब कभी नहीं लिख सकता था। अब अगर आपकी तवज्जुहात पूरी तरह से मेरी तरफ हैं तो इंशाअल्लाह जुमला आएगा नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि इंसान की अजमतों में माँ की तरबियत का असर होता है। इंसान की अजमतों में माँ की तरबियत का असर होता है। इंसान की अजमतों में माँ की तरबियत का असर होता है। यही वजह है कि जिसके दस्ते इख्तियार में अल्लाह का इख्तियार पोशीदा था, वो अली भी अब्बास जैसे बेटे के लिए उम्मुल बनीन जैसी माँ ढूंढ रहा था। अब्बास जैसे बेटे के लिए उसने भी उम्मुल बनीन जैसी मां को तलाश किया है। और क्या फरमाया अली ने? भैया अकील, मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए, मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए, मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए। मैं पूछूंगा यारी इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे बोल दीजिए ना, मुझे बहादुर औरत चाहिए। अली शायद जवाब देंगे, मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए, बहादुर औरत नहीं चाहिए। मुझे मैदान में लड़ने थोड़ी भेजना है, मुझे बहादुर औरत नहीं चाहिए, मुझे मैदान में लड़ने थोड़ी भेजना है। यानी अली ने बताया, और माँ का कमाल ये नहीं है कि मैदान में लड़ने निकल आए, बल्कि माँ का कमाल ये है कि आगोश में ऐसा बेटा पाले जो किसी मैदान से न भागे। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। महसूस फरमा रहे हैं? इसी तरीके से अहले बैत के घराने में माओं के जरिए से बच्चों की अजीम तरबियत हुई है। और माँ की तरबियत का असर इंसान की जिंदगी को बहारा बना देता है। दरख्त की जो जड़ होती है वो लाके कहीं ज़मीन में लगाई जाती है और उसके अच्छी तरीके से हिफाजत उस छोटी सी जड़ को फलदार दरख्त बना देती है। छोटी सी जड़ होती है, वो लाके लगाई जाती है, बेल लगाई जाती है, जड़ लगाई जाती है, मगर उसको एक अजीम दरख्त बना देती है। किस वजह से? इसलिए कि जब वो छोटी सी जड़ थी तो उसकी हिफाजत की गई थी।
اسی طریقے سے ماں کی تربیت چھوٹے سے بچے کو بڑا انسان بنا دیتی ہے، بڑا انسان بنا دیتی ہے ماں کی تربیت۔ اور جب پالنے والی اور تربیت کرنے والی فاطمہ جیسی ماں ہو، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کے بچے اللہ کی طرف سے تربیت یافتہ آتے ہیں، لیکن نانا کے کمال کا اثر، نانی کے کمالات کا اثر، دادا دادی کے کمالات کا اثر، باپ ماں کے کمالات کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امام حسن کو، سب سے پہلے فرزند امام حسن ہیں، پیدا ہوئے، آغوش میں پال رہی ہیں، سلا رہی ہیں، لوری سنا رہی ہیں۔ ہر ماں اپنے بچے کو لوری سناتی ہے۔ معلوم ہے شہزادی فاطمہ حسن کو لوری میں کیا سناتی تھیں؟ اشبہ اباک یا حسن واخلع الحق من الرسن، یہ شہزادی فاطمہ کی لوری تھی امام حسن کو۔ کیا لوری سناتی تھی؟ اشبہ اباک یا حسن، اے میرے بیٹے حسن اپنے باپ جیسا بننا۔ اچھا، یہ علی کا کمال ہے کہ بیوی کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کو کہ باپ جیسا بننا۔ بھئی مرد بھی اتنا صاحب کمال ہو کہ بیوی بچے کو بتا سکے کہ باپ جیسا بننا۔ کیسا باپ جیسا بننا؟ واخلع الحق من الرسن، حق کے اوپر بندھی ہوئی رسی کو کھول دینا، مطلب ہمیشہ حق کہنا، حق بولنا، حق بتانا، حق سنانا۔ یعنی شہزادی نے حق کو علی سے جوڑا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے رسول نے حق کو علی سے جوڑا تھا۔ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار تو حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ اللہ جانے آپ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ حدیث میں تو تفصیل اور تفسیر اور وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کمال ہے کر دیا حضور نے علی کی فضیلت سناتے ہوئے۔ کیا دعا فرما رہے ہیں؟ پروردگار تو حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑ جائے۔ قرآن کی ایک آیت سناؤں آپ کو؟ قرآن میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق لوگوں کے پیچھے چلے تو دنیا میں فساد برپا ہو جائے۔ حق لوگوں کے پیچھے چلے تو دنیا میں فساد برپا ہو جائے۔ یعنی اللہ نے فرمانا چاہا حق لوگوں کے پیچھے نہیں چلے گا، لوگ حق کے پیچھے چلیں گے۔ یہی فرق ہے تمام لوگوں میں اور علی میں، لوگ حق کے پیچھے چلتے ہیں، حق علی کے پیچھے چلتا ہے۔ لوگ حق کے پیچھے چلتے ہیں، حق علی کے پیچھے چلتا ہے۔ بھائی جو حق کے پیچھے چلے وہ اور ہوتے ہیں، حق جس کے پیچھے چلے وہ اور ہوتا ہے۔ جو حق کے پیچھے چلتے ہیں انہیں مومن کہا جاتا ہے، حق جس کے پیچھے چلتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، امیر المومنین ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ تو شہزادی امام حسن سے فرما رہی ہیں کہ باپ جیسا بننا، اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو اسے اپنے جیسا بنا دیا۔ زینب ثانی زہرا ہے۔ تربیت کے دو عظیم کردار ہیں۔ جناب خدیجہ کی تربیت کو فاطمہ کہتے ہیں، فاطمہ کی تربیت کو زینب کہتے ہیں۔ جس طریقے سے فاطمہ ام و ابیہا ہیں، اپنے باپ کی ماں، اسی طریقے سے زینب بھی اپنے باپ کی زینت کو کہتے ہیں۔ کون ہے زینب؟ باپ کی زینت۔ یہ کس کی زینت ہے؟ باپ کی زینت۔ دنیا میں اور قرآن مجید میں پروردگار نے
بہت ساری زینتیں بیان فرمائی ہیں۔ ستاروں کو آسمان کی زینت کہا، سورج چاند کو آسمان کی زینت کہا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت مال اور اولاد ہیں، اتنی ساری زینتیں ہیں۔ ایک شخص آیا رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ تو الگ الگ زینتیں بیان کر دی ہیں قرآن مجید نے، ہم ستارے کو دیکھیں تو زینت ہے، چاند کو دیکھیں تو زینت ہے، سورج کو دیکھیں تو زینت ہے، مال کو دیکھیں تو زینت ہے، اولاد کو دیکھیں تو زینت ہے، اگر ہم ساری زینتوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہیں تو کسے دیکھیں؟ رسول نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھ لینا۔ ساری دنیا کی زینت کیا ہے؟ علی ہے۔ آسمان کی زینت ستارے ہیں، ستاروں کی زینت علی ہے، اسی لیے آسمان کا ستارہ در علی پہ آ کے سجدہ ریز ہوا تھا، وہ اپنی زینت اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ آسمان کی زینت سورج ہے، سورج کی زینت علی ہے، آسمان کی زینت چاند ہے، چاند کی زینت علی ہے، زمین کی زینت حیات طیبہ کی زینت مال اور اولاد ہے، مال اور اولاد کی زینت علی ہے۔ ساری زینتوں کی زینت کو علی کہتے ہیں، اور جو ساری زینتوں کی زینت ہو اس عظیم شخصیت کو زینب کہتے ہیں۔ سب کی زینت علی ہے، علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ کس طریقے سے تربیت کی شہزادی فاطمہ زہرا نے، میں آپ کو بتاؤں۔ خطبہ فدق جو ہے اس کی تنہا ترین راویہ ہیں شہزادی زینب، روایت کی ہے جس نے خطبہ فدق کو روایت کیا وہ شہزادی زینب۔ اس کا مطلب شہزادی فاطمہ زہرا نے جو جو دربار میں بیان کیا ہے سب زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے۔ یہ زینب کو کیوں سنا رہی ہیں شہزادی؟ زینب کو تربیت دے رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ جب کسی ظالم کے مقابلے پہ دربار میں جانا تو باطل کے مقابلے پہ سر جھکانے اور آنکھیں جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، باطل کے مقابلے پہ آنکھوں سے آنکھیں لڑا دو۔ ظاہراً ہو سکتا ہے تمہارے گلے میں رسی کا پھندا ہو مگر جیت پھر بھی تمہاری ہوگی۔ یہی وجہ ہے جس طریقے سے شہزادی فاطمہ نے، میں نے کیا عرض کیا، دو تربیتیں ہیں۔ جناب خدیجہ کی تربیت کو فاطمہ کہتے ہیں، فاطمہ کی تربیت کو زینب کہتے ہیں۔ جس طریقے سے فاطمہ نے علی کی نصرت کی ہے، علی کی مدد کی ہے، اسی طریقے سے زینب نے حسین کی بھی مدد کی ہے، سجاد کی بھی مدد کی ہے۔ اور جناب زینب کا ایک لقب ہے کفیلۃ السجاد، امام سجاد کی محافظہ کو زینب کہتے ہیں۔ اب جاگے گا عزیزو، امام سجاد کی محافظہ کو زینب کہتے ہیں، یعنی امام سجاد کی جس نے حفاظت کی ہے اس شخصیت کو زینب کہتے ہیں۔ کوئی بول سکتا ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ امام سجاد تو وقت کے امام تھے، امام سجاد تو وقت کے امام تھے، تو کوئی خاتون کیسے وقت کے امام کی حفاظت کر سکتی ہے؟ یہ پہلی شخصیت اور خاتون نہیں ہے جس نے وقت کے ہادی کی حفاظت کی ہے۔ قرآن میں ایسی بہت ساری خواتین کا تذکرہ ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے رہبر اور ہادی کی حفاظت کی ہے۔ جناب عیسیٰ کی حفاظت کے لیے اللہ نے مریم کو چنا ہے۔ عیسیٰ وقت کے ہادی ہیں، حفاظت کون کر رہی ہے؟ جناب مریم۔ جناب اسماعیل کی حفاظت کس نے کی ہے؟ جناب ہاجرہ نے۔ کس نے حفاظت کی جناب اسماعیل کی؟ جناب ہاجرہ نے حفاظت کی۔ ایک شخصیت کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے، جناب موسیٰ۔ کس نے حفاظت کی؟ جناب آسیہ نے۔ جناب اسماعیل کی حفاظت ہاجرہ نے کی، جناب عیسیٰ کی حفاظت مریم نے کی، جناب موسیٰ کی حفاظت آسیہ نے کی، اور اس طریقے سے حفاظت فرمائی آسیہ نے کہ اللہ نے قرآن میں جناب آسیہ کا قصیدہ بھی پڑھا ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ نے فرعون کی بیوی کو نمونہ بنایا ہے مومنوں کے لیے۔ نہیں توجہ فرمائی، بیوی کس کی ہے؟ فرعون کی ہے۔ نمونہ کس کے لیے بنا دیا اللہ نے؟ مومنوں کے لیے بنا دیا ہے نمونہ۔ اچھا صرف ایک بیوی کا تذکرہ نہیں ہے، جناب نوح کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نوح، اللہ نے نوح کی بیوی کو کافروں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ بیوی کس کی ہے؟ نبی کی۔
نمونہ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ آسیہ بیوی ہے کافر کی، نمونہ کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے۔ یعنی اللہ نے فیصلہ تو پہلے ہی کر دیا نا، یہ مت دیکھو بیوی کس کی ہے، یہ دیکھو کردار کیسا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے بیوی کس کی ہے، یہ دیکھنا ہے کردار کیسا ہے۔ اچھا کیوں نمونہ بنایا؟ اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے فرمایا اے پروردگار مجھے جنت میں اپنے پاس سے ایک گھر دے دے۔ کون فرما رہا ہے؟ جناب آسیہ۔ کیا مانگ رہی ہے؟ جنت میں گھر۔ علماء نے لکھا کہ اللہ جنت میں گھر دے گا۔ کیوں دے گا بھائی جنت میں گھر؟ کس لیے دے گا جنت میں گھر؟ کس وجہ سے دے گا جنت میں گھر؟ کس ریزن سے دے گا جنت میں گھر؟ کیا عمل خیر انجام دیا؟ کیا کیا ہے جناب آسیہ نے؟ کہ موسیٰ کو پالا ہے۔ اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی، جو نبی کو پالے اللہ سے جو بھی مانگے گا مل جائے گا۔ جو بھی نبی کو پالے اللہ سے جو مانگے گا مل جائے گا۔ بھائی نبی کو پالا ہے آسیہ نے، لیکن نبی کو پال کے اللہ سے جنت میں گھر مانگ لیا۔ اللہ جنت میں گھر دے گا۔ ایک باپ کے دو بچے ہیں، باپ اپنے بچوں سے بول رہا ہے کہ امتحان میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو جاؤ، جو بھی مانگو گے مل جائے گا، دے دوں گا۔ دونوں بچے ایگزام میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو گئے۔ باپ نے دونوں بیٹوں کو کھڑا کر دیا سامنے، تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ ابا اسکول جاتے وقت پریشانی ہوتی ہے، سائیکل دلا دیجئے۔ باپ دلائے گا کہ نہیں دلائے گا؟ دلائے گا۔ کیا دلائے گا؟ سائیکل نہیں دلائے گا، سائیکل ہی دلائے گا، چونکہ مانگی ہی سائیکل ہے۔ حیثیت چاہے بائک دلانے کی ہو، بھائی دے گا سائیکل ہی، چونکہ مانگی ہی سائیکل ہے۔ دوسرے سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا ابا جو آپ کی مرضی۔ اسے کیا دے گا؟ جملہ محسوس نہیں کیا شاید آپ نے؟ جس نے مانگا اسے اس کی اوقات سے دے گا، جس نے نہیں مانگا اسے اپنی حیثیت سے دے گا۔ شخصیتیں ہیں دو، کردار ہیں دو، ذوات ہیں دو، ہسٹری ہے دو شخصیتوں کی۔ ایک نے موسیٰ کو پالا، ایک نے فخر موسیٰ کو پالا۔ جس نے موسیٰ کو پالا اس آسیہ نے مانگ لیا جنت میں گھر۔ جس ابو طالب نے فخر موسیٰ کو پالا، اللہ انتظار کر رہا ہے ابو طالب کچھ مانگے، کچھ مانگے، کچھ مانگے، کچھ مانگے، مگر پوری زندگی گزر گئی، ابو طالب نے کبھی کچھ نہ مانگا۔ ہو سکتا ہے آواز کبری آئی ہو، اے ابو طالب آسیہ نے موسیٰ کو پالا، تو نے فخر موسیٰ کو پالا۔ آسیہ نے موسیٰ کو پال کے مانگ لیا جنت میں گھر، تو نے کچھ نہ مانگا۔ جس نے مانگا اسے اس کی اوقات سے دوں گا، تو نے کچھ نہ مانگا تجھے اپنی حیثیت سے دوں گا۔ آسیہ نے جنت میں گھر مانگا، اسے دوں گا جنت میں گھر۔ تو نے کچھ نہ مانگا تو ایسا کرنا 13 رجب کو آنا، میرا گھر لے جانا۔ اب بات تو اس کے آگے کی ہے جو اب عرض کرنے جا رہا ہوں، پہنچے بات تو پوری طاقت سے شہزادی کی تربیت یعنی جناب زینب کی عظمتوں کو سلام پیش کرنا ہے۔ بھئی جس اللہ نے ہاجرہ کو اسماعیل کی پرورش کی ذمہ داری دی، جس اللہ نے مریم کو عیسیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری دی، جس اللہ نے آسیہ کو موسیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری دی، اسی اللہ نے زینب کو سجاد کی حفاظت کی ذمہ داری دی۔ اور یہ بات سارا زمانہ یاد رکھے کہ امام سجاد کی حیات طیبہ کے درمیان اگر آسیہ بھی ہوتی، مریم بھی ہوتی، ہاجرہ بھی ہوتی تو حفاظت کی ذمہ داری اللہ زینب ہی کو دیتا، اس لیے کہ زینب کے علاوہ کسی بھی بیوی کا باپ علی نہیں ہے، ماں فاطمہ زہرا نہیں ہے۔
محسوس فرما رہے ہیں؟ تو انسان کی زندگی میں ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اور اصل منظر تو میں بتانے سے چوک ہی گیا، اصل منظر بتا دیتا ہوں چونکہ دربار کا تذکرہ کیا تھا۔ تعلیمات شہزادی زینب اولاد کی زندگی پہ کتنی اثر انداز تھی، دربار سے دربار کو ملا لیجیے۔ جب پہنچی ہے جناب زینب کوفے کے دربار میں، سنیے گا اور ایمان کی تازگی کے ساتھ سنیے گا،